آواز سن رہے ہو؟ یہ ہم ہیں حضور، ہم سنیے صاحب، ایک مسئلہ سنا رہا ہوں، شرکت کیجیے گا۔ آواز سن رہے ہو؟ یہ ہم ہیں حضور، ہم حالانکہ کھو چکے ہیں مگر ہیں ضرور ہم، حالانکہ کھو چکے ہیں مگر ہیں ضرور ہم، اور پھیلے تو دیکھیے ایسا ہے کہ ابھی شاعر جمالی صاحب نے کہا کہ آج کا مشاعرہ جو ہے کچھ ادبی دباؤ میں ہو رہا ہے۔ میں ادب پڑھتا بھی ہوں اور ادب پڑھاتا بھی ہوں، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مشاعرہ کیا ہوتا ہے۔ میں ادب کو دیکھوں کہ اپنے دھندے کو دیکھوں، تو میں تو وہی سناؤں گا جو مجھے آپ کو سنانا چاہیے اور جو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ نیلے پیلے اودے بھورے کالے ہیں۔ اب دوسری لائن میں شاعری بن جائے گی میری جان، سنیے گا۔ اب کیا ہے کہ نیلے پیلے اودے بھورے کالے ہیں، سب اپنے ہی زہر سے مرنے والے، سب اپنے ہی زہر سے مرنے والے ہیں، اور ہم کو قطرہ کہہ کر ہنسنا ٹھیک نہیں، ہم کو قطرہ کہہ کر ہنسنا ٹھیک نہیں، یار سمندر ہم بھی پانی والے ہیں، ہم کو قطرہ کہہ کر ہنسنا ٹھیک نہیں، یار سمندر ہم بھی پانی والے ہیں۔ آپ ہی دلہا آپ براتی زندہ باد۔ کسی شعر کی تمہید میں کچھ کہوں گا تو آپ کی سماعتیں مشکوک ہوں گی، یہ میں گناہ نہیں کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ میں جہاں سے شعر کہہ رہا ہوں وہاں تک آپ پہنچیں گے، اور مجھے احساس دلائیے کہ ہاں آپ پہنچ رہے ہیں کہ میں کہاں کی بات کر رہا ہوں۔ اب کیا ہے کہ آپ ہی دلہا آپ براتی زندہ باد، جتنے ساتھی سب خیراتی زندہ باد، جتنے ساتھی سب خیراتی زندہ باد۔ اور اس شعر کی لاج رکھیے گا کہ دن دو دن اور یہ پاگل فوجیں ہیں، دن دو دن اور یہ پاگل فوجیں ہیں، پورس کے یہ پیلے ہاتھی زندہ باد، اور دن دو دن اور یہ پاگل فوجیں ہیں، پورس کے یہ پیلے ہاتھی زندہ باد۔ عرض کرتا ہوں کہ بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا، بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا، اور جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا، اور چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں، چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا، چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا، اور اپنے ساحل سے یہ انگارے ہٹا لو۔ یہ شعر سنیے گا دوستو، اپنے ساحل سے یہ انگارے ہٹا لو، ورنہ سارا پانی میری تلوار میں آ جائے گا، سارا پانی میری تلوار میں آ جائے گا، سارا پانی میری تلوار میں آ جائے گا۔ دو شعر بالکل تازہ ہیں، یہ بھی خاص طور پر آپ کو بھنڈی میں شعر پڑھ رہا ہوں، حاضر کر رہا ہوں، سنیں معراج بھائی، یاسین بھائی دیکھیے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ میرے گھر تک جو میری طاق میں آ جاتے ہیں، میرے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، شعر میں پڑھ رہا ہوں، میرے گھر تک
جو میری تاک میں آ جاتے ہیں، چند کیڑے میرے مسواک میں آ جاتے ہیں، چند کیڑے میرے مسواک میں آ جاتے ہیں، اور ان دہاڑوں میں کوئی دم نہیں، ڈر مت جانا، بھیڑیے شیر کی پوشاک میں آ جاتے ہیں، ان دہاڑوں میں کوئی دم نہیں، ڈر مت جانا، بھیڑیے شیر کی پوشاک میں آ جاتے ہیں۔ اب دو شعر اور سن لیجئے۔ عرض کرتا ہوں کہ راہ میں خطرے بھی ہیں، میں پچھلے 2 برس سے زندگی بمبئی میں گزار رہا ہوں، تو تھوڑے تھوڑے مسائل جو ممبئی والوں کے ہیں وہ مجھے اپنے بھی لگنے لگے ہیں۔ عرض کرتا ہوں، کیا ہے کہ اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے، اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے، بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے، بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے، اور پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا، اور ہمیں پیڑ لگانے کو کہا جاتا ہے، پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا، اور ہمیں پیڑ لگانے کو کہا جاتا ہے۔ بالکل تازہ غزل ہے دوستو، کہ خدا دعاؤں کو آباد کرنے والا ہے، خدا دعاؤں کو آباد کرنے والا ہے، کوئی فقیر کی امداد کرنے والا ہے، کوئی فقیر کی امداد کرنے والا ہے، بنا دیا ہے اسے شہر یار خبروں نے جو سارے شہر کو برباد کرنے والا، بنا دیا ہے اسے شہر یار خبروں نے جو سارے شہر کو برباد کرنے والا ہے۔ دراز عمر ہو اللہ میرے دشمن کی، دراز عمر ہو اللہ میرے دشمن کی، کوئی تو ہے جو مجھے یاد کرنے والا، دراز عمر ہو اللہ میرے دشمن کی، کوئی تو ہے جو مجھے یاد کرنے والا ہے۔ اور آخری شعر محفوظ کر لیجئے گا، گرام میں باندھ لیجئے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ کوئی تو ہے جو مجھے یاد کرنے والا ہے، اور تم اب جہاد کا احرام باندھ کر رکھو، تم اب جہاد کا احرام باندھ کر رکھو، وہ اس زمین کو بغداد کرنے والا ہے۔ ایک کچھ شعر اور پہ پڑھ دیتا ہوں، اچھی بہتر ہے، بہت بہتر، بہت بہتر۔ یہ غزل شاید بھیونڈی میں نے نہیں پڑھی ہے، یا آپ لوگوں نے شاید کہیں باہر سنی ہوگی، جو آپ جس کی فرمائش کر رہے ہیں میری حکم ہے۔ یہ غزل دوستو اتر پردیش کی دین ہے۔ اتر پردیش میں پچھلے دنوں ایک نعرہ دیواروں پر بہت لکھا ہوا دیکھتا تھا میں، ہلہ بول۔ تو میں نے سوچا دوستوں کہ ہلہ بولنے سے تو کوئی مسئلے کا حل نکلنا نہیں ہے، تو میں نے ذرا سی ترمیم اس میں کی، اور وہ یہ کہ ہلہ بول کی جگہ اللہ بول۔ غزل کا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، میرے ساتھ شرکت کیجیے۔ کیا ہے کہ کیسا نعرہ، کیسا قول، اللہ بول، کیسا نعرہ، کیسا قول، اللہ بول، ابھی بدلتا ہے ماحول، اللہ بول، ابھی بدلتا ہے ماحول، اللہ بول، اللہ بول، کیسے ساتھی، کیسے یار، سب مکار، کیسے ساتھی، کیسے یار، سب مکار، سب کی نیت ڈاواں ڈول، اللہ، سب کی نیت ڈاواں ڈول، سب کی نیت ڈاواں ڈول، اللہ بول، جیسا گاہک ویسا مال دے کر ٹال، جیسا گاہک ویسا مال دے کر ٹال، کاغذ میں انگارے تول، اللہ بول، کاغذ میں انگارے تول، اللہ بول۔ اور آخری یہ دو شعر دوستو ملاحظہ فرمائے کہ کاغذ میں انگارے تول، اللہ بول، چھوڑ زمین پر اپنی چھاپ، سمتے ناپ،
چھوڑ زمین پر اپنی چھاپ، سمتے ناپ، دلی ہو یا آسنسول اللہ بول، دلی ہو یا آسنسول اللہ بول، شاخ سحر پر مہکے پھول اذانوں کے۔ اسی شعر کے لیے یہ غزل لکھی گئی تھی، ملاحظہ فرمائے۔ اب کیا ہے کہ شاخ سحر پر مہکے پھول اذانوں کے، پھینک رضائی آنکھیں کھول اللہ